ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا میں امن معاہدہ کرا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کے سربراہوں نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے کہا دونوں ممالک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دونوں ممالک سے کہا لڑائی نہیں تجارت کرو۔ دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ آذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندیاں ہٹا رہے ہیں۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی رکوائی۔ روسی صدر سے ملاقات 15 اگست کو الاسکا میں ہوگی۔ وہ کچھ علاقے واپس لینے کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر پیوٹن نے امریکہ سے کہا وہ مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کریں گے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کی ٹرمپ کو نوبل امن انعام دینے کی سفارش۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کا ڈر، بھارتی وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ ہی ملتوی کر دیا۔ معتبر امریکی جریدے نے امریکہ اور بھارت کے درمیان جاری تناؤ کے پس پردہ وجوہات سے پردہ اٹھا دیا۔ بلومبرگ کے مطابق مودی نے 17 جون کو امریکی صدر کی کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ مودی کو خدشہ تھا کہ امریکی صدر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ان کی ملاقات نہ کرا دیں۔ ٹرمپ اور مودی کی 35 منٹ طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ تناؤ بھری بات چیت کے بعد ہی امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی، جس کی جھلک اس وقت بھی سامنے آئی جب ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ کہا۔ بعد میں امریکی صدر نے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف بھی عائد کیا۔ جب تک ٹیرف کا تنازع حل نہیں ہوتا، بھارت سے تجارتی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ صحافی کے سوال پر صدر ٹرمپ کا دو ٹوک موقف۔ ٹرمپ ٹیرف کے نفاذ کے بعد بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ ٹیرف معاہدے کے لیے بھارت روس سے تیل کی درآمدات میں کمی پر تیار۔ بھارت نے امریکہ سے نئے ہتھیار اور جہازوں کی خریداری کا منصوبہ معطل کر دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا دورہ امریکہ ملتوی۔ شہباز شریف کی غزہ پر غیر قانونی اسرائیلی فوجی قبضے کی منصوبے کی مذمت۔ وزیر اعظم نے بیان میں کہا فوجی کارروائیوں میں توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی، جو خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو ختم کر دے گی۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے غزہ کے لیے 200 ٹن امدادی سامان کی 18ویں کھیپ بھجوا دی۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، سعودی عرب، چین، آسٹریلیا، برطانیہ سمیت کئی ممالک کی جانب سے اسرائیلی اقدام کی مذمت۔ جرمنی نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روک دی۔ پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، پاک فوج نے افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 33 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد۔ خارجیوں نے یوب کے علاقے سمبازا سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی سیکورٹی فورسز کو کامیاب آپریشن پر خراج تحسین۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت براہ راست ملوث ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی افغان پناہ گاہوں سے ہوتی ہے۔ دہشت گردی میں بھارت کا براہ راست عمل ہے۔ آپریشن بنیانو مرصوص کے بعد سے پاکستان اور بھارت میں مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کے ثالثی کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاک ایران پائپ لائن کے بارے میں تکنیکی ٹیمز رابطے میں ہیں۔ مزید کہا یوکرین سے پاکستان سے متعلق بیان پر وضاحت طلب کرنے کے اعلان۔ گورنر سندھ کی مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں سے ملاقات۔ کامران ٹیسوری نے میڈیا ٹاک میں کہا زائرین کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ زمینی راستہ کھولا جائے۔ علامہ راجہ ناصر عباس سے فون پر گفتگو ہوئی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے بات کی۔ کل دیگر رہنماؤں کے ساتھ 4 گھنٹے تک مشاورت بھی کی۔ تفتان بارڈر پر موجود طلبہ کو ایران بھجوانے کے لیے کام شروع ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے شراکت اقتدار کے حوالے سے معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے ان کے کزن شاہد شفیع کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔
بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، یہ وقت کھینچا تانی کا نہیں۔ پارٹی میں کچھ ناسور ہیں جو اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علمین گنڈا پور کی سنو نیوز سے گفتگو، کہا سب کی توجہ بانی کی رہائی پر ہونی چاہیے۔ سیاسی پارٹی جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے تو میل جول بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ مخالفین ہیں جو سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے پارٹی کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرا سب کو پیغام ہے کہ تقسیم نہ ہوں، متحد رہیں۔ جنگیں متحد ہونے سے جیتی جاتی ہیں۔ صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے۔ کوشش ہے صوبے کی ترقی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائیں۔